کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بیچ دے اور بدلے میں سب کچھ حاصل کر لے مگر اپنا سکون کھو بیٹھے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے دولت تو پالی مگر اپنی روح کی قیمت ادا کر بیٹھا۔ رات کی گہری تاریکی میں جب پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ایک شخص تنہائی میں بیٹھا اپنی بدقسمتی کو کوس رہا تھا۔ اس کا نام حارث تھا، ایک معمولی سا تاجر جس کی زندگی غربت کے سائے میں دب چکی تھی۔ دکان پر گاہک کم آتے، قرض دینے والوں کے تانے بڑھتے جاتے اور پھاکے جیسے اس کے دروازے پر پہرا دیے کھڑے تھے۔ اسی رات حارث نے ایک عجیب فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی قسمت بیچنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ یہ خیال سننے میں بے وقوفی لگتا تھا مگر مایوسی انسان کو ایسی راہوں پر لے جاتی ہے جہاں عقل بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور اپنا فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ بزرگوں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، جو ملا ہے اسی میں بھلائی ہے۔ مگر حارث کے دل پر ضد سوار ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی تو کیوں نہ میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں، شاید اس کے بدلے مجھے بہتر زندگی مل جائے۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اسی شام جب وہ گاؤں کی سنسان گلیوں میں پریشان چل رہا تھا تو ایک اجنبی شخص اس کے قریب آیا۔ لمبا قد، ڈھیلا سا چغا اور چہرہ آدھا نقاب میں چھپا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آہستہ مگر گہری آواز میں کہا، میں تمہاری بات سن چکا ہوں حارث۔ حارث چونک گیا، تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا، یہ جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ اس نے اپنے چوغے میں سے ایک چمکتی ہوئی شیشی نکالی اور کہا، یہ تمہاری قسمت ہے، اسے دے دو اور بدلے میں جو چاہو مانگ لو، مگر یاد رکھنا ایک بار سودا ہو گیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حارث کے دل میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ وہ اپنی محرومیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، اگر میں یہ سودا کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اجنبی مسکرایا، جو تم چاہو، دولت، عزت، طاقت، سب کچھ، مگر جو ایک بار کھو دو گے وہ کبھی واپس نہیں ملے گا۔ حارث نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، مجھے ایسی دولت چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو، جو میری نسلوں کو بھی خوشحال رکھے۔ اجنبی نے سر ہلایا اور ایک زرد کاغذ نکالا جس پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ کہا، اگر تم تیار ہو تو اپنی قسمت اس شیشی میں ڈال دو اور اس معاہدے پر دستخط کرو۔ حارث کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر غربت کی تکلیف نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ اس نے فوراً دستخط کر دیے اور اسی لمحے شیشی تیز روشنی سے چمکی، پھر دھواں بن کر اس کے ہاتھوں میں جذب ہو گئی۔ اگلی صبح اس کے دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ باہر ایک آدمی ایک بھاری تھیلا لیے کھڑا تھا اور بولا، یہ تمہاری قسمت کا پہلا انعام ہے۔ حارث نے تھیلا کھولا، اس میں سونا، ہیرے اور قیمتی جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ اسے لگا اس کا فیصلہ درست تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سودے کی اصل قیمت کیا ہونے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ وہ گاؤں کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ محل، نوکر، شان و شوکت، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب خلا بڑھنے لگا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی جذبہ محسوس نہیں کر سکتا، نہ خوشی، نہ غم، نہ محبت، نہ غصہ، جیسے اس کا دل پتھر کا ہو چکا ہو۔ ایک دن وہ ایک درویش کے پاس گیا اور بولا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ درویش نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تم نے اپنی تقدیر بیچ دی ہے۔ تقدیر صرف حالات کا نام نہیں، یہ تمہاری روح کا حصہ ہوتی ہے۔ جب تم نے اسے چھوڑا تو تم نے اپنی اصل پہچان بھی کھو دی۔ یہ سن کر حارث کے دل میں خوف بھر گیا۔ کیا وہ واقعی سب کچھ کھو چکا تھا؟ اس نے اس اجنبی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا مگر واپسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
वो एक आलिम के पास गया जिसने कहा, सच्ची तौबा और दुआ ही तुम्हें बचा सकती है। ये सुनकर उसका दिल भर आया और वो रात के अंधेरे में सजदे में गिर गया। उसने पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी और खुद को बदलने का इरादा किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसे अपने कदमों में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने अपनी सारी दौलत और शानो शौकत छोड़ दी और सादगी की राह इख्तियार कर ली। वो दूसरों की मदद करने लगा और अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ गुजारने लगा। वक्त के साथ उसके दिल का खला भरने लगा और उसे वो सुकून मिला जो दौलत से नहीं मिलता। उसने समझ लिया कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा और नेक आमाल में है। याद रखो, तकदीर को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चा सुकून सिर्फ ईमान में छुपा होता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी लालच में आकर अपनी असल पहचान और ईमान को नहीं छोड़ना चाहिए। दौलत और दुनियावी आसाइशें वक्ती सुकून तो दे सकती हैं, मगर हकीकी खुशी सिर्फ अल्लाह की रजा और नेक आमाल में होती है। जो इंसान सब्र, शुक्र और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करता है, वही आखिरकार दिल का सुकून पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दें। ऐसी मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारी चैनल सच्ची कहानी विद रिजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।